السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا اور نہ تھا، قولہم ان کا کہنا، الا سوائے، ان قالوا کہ انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، نغفر لنا بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم قوم اس پر، کافرین کے کافر ہیں۔ اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ تو انہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ثواب الدنیا انعام دنیا کا، وحسنہ اور اچھا، ثواب الآخرتی انعام آخرت کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یحب دوست رکھتا ہے، محسنین احسان کرنے والوں کو۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا بدلہ دی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا تو لوٹ جاؤ گے تم یا پلٹ جاؤ گے تم، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کیا، تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا الذین کفروا۔ احد کی عارضی سی شکست کے بعد کفار نے، جن میں منافقین، یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ سبھی شامل تھے، مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ کفار کے فریب میں مت آنا ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت کے مضمون کو مکمل کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اور آخرت کا خسارہ ثواب سے محرومی اور عذاب میں گرفتاری ہے، بس خسارہ عام ہے۔ بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ، مولاکم تمہارا پروردگار ہے، وہو اور وہ، خیر الناصرین بہترین مددگار ہے۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے۔ بل اللہ مولاکم، مولا کا معنی مالک، مددگار اور دوست وغیرہ ہے، یعنی تم کفار کی اطاعت تو اس لیے کرو گے کہ وہ تمہاری کچھ مدد کریں، مگر یہ سراسر جہالت ہے۔ تمہارا مالک، حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ ہے، اس پر بھروسہ رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر الناصرین محاورہ کلام کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ اور ناصرین بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے۔ سنلقی ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، رعب ہیبت، بما اس لیے کہ، اشرکوا انہوں نے شریک کیا، باللہ اللہ کا، ما لم ینزل جس کا نہیں اتاری
बिही इसकी सुल्तान कोई सनद व मअवाहुमुन्नार और उनका ठिकाना दोजख है व बिसा और बुरा है मस्वज़्ज़ालिमीन ठिकाना जालिमों का। हम अनकरीब उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफर किया रोब डाल देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उसको शरीक बनाया जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है और वो जालिमों का बुरा ठिकाना है। सनुल्क़ी आयत अपने सियाक के एतबार से पिछली आयत के बयान को मुकम्मल कर रही है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ वजूह से जिहाद की तरगीब दी है और कुफ़ार के खौफ को दिलों से निकाला है। यहाँ फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह ताला पर भरोसा रखोगे और उसी से मदद मांगोगे तो अल्लाह ताला कुफ़ार के दिलों में भी तुम्हारा खौफ डाल देगा। इस तरह तुम्हें उन पर गलबा हासिल हो जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। लिहाजा बिमा अशरकू में बाब बराए सबीयत है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुशरिक अल्लाह ताला के चोर हैं और चोर के दिल में डर होता है। चनाचा अल्लाह ताला का ये वादा सच्चा हुआ और काफिर उहद में बावजूद गालिब होने के चुपके से मैदान छोड़कर भाग गए। सीरत की किताबों में मज़कूर है कि वापसी के वक़्त रास्ते में उन्होंने दोबारा मदीना पर हमले का इरादा किया, मगर मरूब हो गए, हैबत में आ गए। बुखारी और मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों में मुझे पहले अंबिया पर फजीलत दी गई है। उनमें से एक ये है कि एक माँ की मुसाफत पर दुश्मन के दिल में मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई है। बुखारी अत-तमीम बाब हदीस 33-35 और मुस्लिम की हदीस 521 अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस हदीस से मालूम हुआ कि कुफ़ार के दिल में रोब डालने का वादा उहद के साथ खास नहीं बल्कि आम है। तीसरा नुक्ता जो इस आयत में बयान किया गया है, इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी उम्मत यानी मुसलमानों का रोब भी मुशरिकों पर डाल दिया गया है और इसकी वजह इनका शिरक है। वो या शिरक करने वालों का दिल दूसरों की हैबत से डरता और लरजता रहता है। यही वजह है कि जब मुसलमानों की बड़ी तादाद मुशरिकाना अकायद व अमाल में गिरफ्तार हुई, तकरीबन हर शहर और हर मोहल्ला में पुख्ता कब्रें और गैरुल्लाह के आस्थाने बन गए और गैरुल्लाह से इस्तिगासा और मदद मांगना शुरू हो गए, तो वही रोब जो शिरक की वजह से कुफार के दिल में था 1.5 अरब के करीब तादाद होने के बावजूद मुसलमानों के दिलों में पड़ गया। हाँ, अलबत्ता जो तौहीद परस्त हैं, तौहीद वाले हैं, इस रोग से महफूज हैं। और हाल ही में इसका वाक़या हुआ है जो हिंदुस्तान की धरती में पेश आया और हमारी बहन ने बड़ी मजबूती से वहाँ पे अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तौहीद का मुंह बोलता सबूत दिया और उसका ये नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है और क़यामत तक कुफ़ार से जिहाद जारी रखा जाएगा। मुसलमान जो तौहीद वाले हैं वो इस रोब से महफूज भी हैं और क़यामत तक कुफ़ार से जिहाद भी जारी रखेंगे और उनका रोब कुफ़ार के दिलों में कुफ़ार के मुशरिकाना अकायद व अमाल की वजह से रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन यबरहा हाज़ा दीनु क़ाइमन युक़ातिल अलैहि इसाबतुन मिनल मुस्लिमीना हत्ता तक़ूम अस्साअ। मुस्लिम अल अमारा बाब क़ौलहु ला तज़ाला मिन उम्मती हदीस 1922 अन जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला। ये दीन हमेशा कायम रहेगा, मुसलमानों की एक जमात इस पर लड़ती रहेगी हत्ता कि क़यामत कायम होगी। वलकद और अलबत्ता तहकीक सदक़कुमुल्लाहु सच्चा कर दिया तुमसे अल्लाह ताला ने वअदहू अपना वादा इज़ जब तहुस्सूनहुम तुम कत्ल करने लगे उन्हें बिइज़्निही उसके हुक्म से हत्ता यहाँ तक के इदा फशिलतुम जब तुमने बुज़दिली की व तनाज़अतुम और झगड़ा किया फिल अमरी काम में व असैतुम और तुमने नाफरमानी की मिन बादी बाद उसके मा अराकुम जो तुम्हें दिखाया गया माँ जो तुहिब्बूना तुम चाहते थे मिनकुम तुम में से मैं युरीदु दुनिया जो कोई चाहता है दुनिया और मिनकुम और तुम में से
میں یرید الآخرۃ جو چاہتا ہے آخرت کو، ثم پھر صرفکم تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا معاف کیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل صاحب فضل ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز بھی دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ جنگ احد میں پہلے پہل اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی، اور وہ مشرکین کو اللہ کے حکم سے خوب کاٹتے رہے، یہاں تک کہ جب فتح کے آثار نظر آنے لگے اور مشرکین اور ان کی عورتوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو 50 تیر انداز جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا تاکہ ادھر سے مشرک حملہ آور نہ ہوں، انہوں نے مال غنیمت دیکھ کر باہم جھگڑنا شروع کر دیا۔ 50 آدمیوں میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ اس سبب سے مشرکین کو عقب سے حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے آ گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، پھر جو کچھ ہوا یہ تمہارے ہمت ہارنے اور آپس میں جھگڑنے اور تمہاری نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ ثم صرفکم یعنی غلبہ کے بعد ان کے مقابلے میں تمہیں پسپائی دلائی تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون کمزور ایمان والا اور جھوٹا۔ تیسرا پوائنٹ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ یعنی وہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور جنگ سے فرار کی راہ اختیار کے نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا تھا جس کی تمہیں سخت سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارا سارا قصور معاف فرما دیا۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس شرف کا اظہار ہے جو ان کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا ہے، یعنی ان کی غلطیوں کی وضاحت کر کے تاکہ آئندہ ان کا اعادہ نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا تو اب کسی کے لیے ان پر طعن و تشنیع کی کیا گنجائش رہ گئی۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض اعتراضات کیے۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ وہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بخاری المغازی قول اللہ تعالیٰ ان الذین تولوا منکم حدیث نمبر 4077 وما علینا الا البلاغ۔